آزادی افتخار کو کہتے ہیں، آزادی اختیار کو کہتے ہیں، آزادی پرسکون زندگی کو کہتے ہیں، افتخار کو کہتے ہیں، اختیار کو کہتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں آزادی احساس کو کہتے ہیں جناب والا، آزادی احساس کو کہتے ہیں۔ جس قوم کا ضمیر و احساس زندہ ہوتا ہے وہ قوم آزاد رہنا اور آزاد مرنا چاہتی ہے، اور جس قوم کا احساس مر جائے وہ وقت سے پہلے مر جاتی ہے جناب والا، وہ وقت سے پہلے مر جاتی ہے۔ تصنع کی ملمع کاریوں سے کہاں تک زخم پناہ کو بھرو گے؟ اناسازی بہت مہلک عمل ہے، اناسازی بہت مہلک عمل ہے، کوئی دن آئے گا خود سے ڈرو گے۔ جناب والا ذرا ظلم تو دیکھیے، جس معاشرے میں ملک کی حفاظت کی ذمہ داری عوام کو دینے والی بے نظیر اور بے مثال قیادت کو خاموش کر دیا جائے، جہاں انصاف کے اعتزاز اور عدل کے افتخار کو لب کشائی کے جرم میں سڑکوں پہ گھسیٹا جائے، جہاں آزادی سے اپنے سسر کے ساتھ گھر سے نکلنے والی لڑکی کو سر عام کوڑے مارے جائیں، جہاں وطن عزیز کو ایٹمی قوت سے ہراساں کرنے والی جلیل القدر شخصیت کو آزاد لبی کے طور پر قید کر دیا جائے، جس معاشرے میں آزاد عدلیہ کے فیصلے پر بھی شریف العقل شخصیات کو ملک بدر کر دیا جائے، جہاں شاعر قائد کو کمال ہنر سے سجا دینے والے آزاد لب کمال آفرین نظام کو سپیٹ دیا جائے۔ جناب والا یہ تو تاریخ کے انمٹ نقوش تلخ لمحات، سخت آزمائش کے وہ صفحات ہیں کہ جن سے اختلاف و انحراف گویا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اب ذرا ان واقعات کی طرف بھی نظر ڈالیے جو ہمارے اطراف میں بکھرے پڑے ہیں۔ کیا ہوا شمائلہ کا جس نے آزاد لب ہونے کا زخم اٹھایا، اپنی زندگی کا آزاد فیصلہ کیا اور عالمی حقوق نسواں کی تنظیم کے آنچل میں پناہ طلب کی؟ کیا ہوا ان 5 بہنوں کا جنہوں نے جاگیردار کے سامنے آزاد لب ہونے کا اظہار کیا اور بھرے بازار میں ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی گئیں؟ کیا ہوا ڈاکٹر عافیہ کی عافیت کا جو آزاد لب ہونے کے باوجود پابند سلاسل ہے؟ کیا ہوا اس پولیس مین کا جو آزاد لب ہونے کے دھوکے میں آ کر اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا؟ ایسے معاشرے میں، ایسی تہذیب میں، ایسے ماحول میں، ایسی فضا میں اور ایسے زمانے میں کہ ہم آزاد ہیں، وہ سحر، وہ قہر اور وہ شر و شرارت ہے کہ جس کو دیکھ کر اور سمجھ کر ہم کبھی سرسر کو صبا اور ظلمت کو ضیاء نہیں کہہ سکتے۔ جناب والا میں بتاتی ہوں اس قرارداد کی حقیقت کیا ہے۔ یہ قرارداد صرف قائد ایوان کے لیے ہے۔ یہ جس کی چاہے پگڑی اچھالے، جس کی چاہے عزت پامال کرے، یہ چاہے تو ارباب اور رباب کو تماچا مارے، یہ چاہے تو افغان بدن کو لہو لہان کرے، یہ چاہے تو عبدالعزیز کو برقع پہنا دے، یہ چاہے تو عبدالرشید کو جھٹلا دے، اس لیے کہ ان کی دانش میں، ان کے رائے میں، ان کے حصار میں، ان کے دائرے میں، ان کے راستے میں اور ان کے لوگوں میں ایک دوسرے سے یہی کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، میں تو صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس مقدس رائے کے ایوان کے تم بادشاہ، اس مقدس رائے کے ایوان کے تم بادشاہ، جو چاہے بولو کہ آخر تم تو سب آزاد ہو، جو چاہے بولو کہ آخر تم تو سب آزاد ہو، تم تو سب آزاد ہو۔ شکریہ۔ یہ تھی انیزہ سحرزئی، آپ حیدرآباد سے تشریف لائیں یہاں پر ایکسیلنس